السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس تجوید میں صفات کی بحث چل رہی ہے۔ صفات عارضہ کے بارے میں گزشتہ اسباق میں یہ بیان ہوا کہ صفات عارضہ کی دو قسمیں، ایک عارض بالحرف ہے اور دوسری عارض بالصفت ہے۔ عارض بالصفت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تفخیم اور ترقیق، لام، را اور الف کی، جنہیں شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ یوں تو یہ حروف مستفعلہ ہیں، ان میں صفت استفعال پائی جاتی ہے، لیکن ان کی بعض حالتوں میں ان پر عارضی طور پر صفت استعلاء آ جاتی ہے، اور وہ اس کے قاعدے میں نے بتائے تھے۔ اس میں اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلے زبر پیش ہو تو اس میں تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی عارضی طور پر۔ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے زبر اور پیش ہے تو پھر تو وہ تفخیم اس میں ہوگی، پر پڑا جائے گا، اور اگر زیر ہوگی تو باریک پڑا جائے گا، اور باقی جتنے لام ہیں وہ سارے باریک ہی پڑے جاتے ہیں۔ اس طرح الف پر حرفوں کے بعد پر پڑا جاتا ہے۔ اس طرح را کے قاعدے ہیں کہ را پر زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک، اور اگر یہ زیر عارضی ہے تو پھر بھی پر، اور اگر یہ دوسرے کلمے میں ہے جیسے رب ارجعون، رب کی زیر ہے تو پھر بھی را پر ہوگی۔ بعد میں کوئی مستعلیہ آ جائے اسی کلمہ میں تو پھر بھی پر ہوگی، جیسے مرصاد، قرطاس۔ البتہ مستعلیہ دوسرے کلمہ میں ہو، جس طرح فاصبر صبرا انذر قومک، پھر وہ باریک ہی ہوگی، پر نہیں ہوگی۔ اور کل فرقن کی را جو ہے مستعلیہ حرف قاف جو ہے وہ مکسور ہے، اس وجہ سے اس میں دونوں صورتیں، پر پڑھنا بھی اور باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھی جاتی ہے، زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے۔ اور جس طرح ذی ذکر، ولا بکر اور القدر، تو یہ قاعدے عارض بالصفت کے تحت ہیں۔ عارض بالحرف جو ہے وہ اگر کوئی حرف دوسرا ملے تو پھر صفت ہوگی، ورنہ وہ صفت نہیں پائی جائے گی۔ تو جیسے میں نے مد کے بارے میں بتایا کہ حروف مدہ الف، واو، یا ساکن ما قبل ان کے حرکت موافق ہو، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اور الف ساکن ہی ہوتا ہے ہر حال میں تو اس سے پہلے زبر ہی ہوتا ہے۔ ان حالتوں میں تو ان میں مد اصلی ہے، ذاتی ہے، طبعی ہے، ایک الف کھینچنا ان کا ضروری ہے صفت لازمہ کے طور پر۔ اگر آپ ان کو ایک الف نہیں کھینچیں گے تو پھر یہاں لحن جلی واقع ہو جائے گی۔ لیکن ایک الف سے زیادہ جب کھینچا جاتا ہے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں، اور وہ کسی سبب پہ موقوف ہوتا ہے۔
اور وہ سبب یہ ہے کہ حمزہ آ جائے حرف مدہ کے بعد، حمزہ اسی کلمہ میں ہو، دوسرے کلمہ میں ہو، یا حرف ساکن آ جائے یا تشدید کی شکل ہو۔ تو یہ میں نے قاعدے بیان کیے تھے مد فرعی کے، جو صفت عارضہ ہے اور عارض بالحرف ہے۔ مدہ کے بعد حمزہ ہوگا تو صفت مد پائی جائے گی، اور اگر حمزہ نہیں ہوگا تو مد فرعی نہیں پائی جائے گی۔ اسی طرح سکون کی بات ہے، اور میں نے اس میں قسمیں بتائی تھیں کہ حمزہ متصل ہو تو اس کو مد متصل یا واجب کہتے ہیں، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو جیسے انا اعطینا فی انفسکم تو اسے مد منفصل یا مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اور حروف مدہ کے بعد سکون ہو یا تشدید ہو تو وہ مد لازم کہلاتی ہے۔ متصل منفصل میں حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں توسط کیا جاتا ہے، اور فوائد مکیہ میں حضرت علامہ ہمارے جو بالواسطہ شیخ ہیں القاری عبد الرحمن مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی مقدار 2 الف ہے، 2.5 الف ہے، 4 الف ہے۔ تو امام عاصم کے ہاں توسط 4 الف تک ہے، اور باقی ائمہ جو ہیں ان کا توسط 3 الف تک ہے، بعضوں کے ہاں 2 الف ہے۔ البتہ امام حمزہ اور امام ورش کے ہاں 5 الف تک جو طول ہے اس کو طول کہتے ہیں، تو وہ منفصل میں بھی متصل میں بھی کیا جاتا ہے۔ مد لازم کی 4 قسمیں بتائی تھی، تو چاروں میں طول ہوتا ہے، اور ان میں میں نے یہ بتایا تھا کہ مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف۔ حرفی جو ہے وہ صرف حروف مقطعات میں ہے، اور حروف مقطعات کل جو ہیں وہ 14 آتے ہیں۔ کم عسل نقص حی طاہر، تو یہ حی طاہر میں تو سبب نہیں ہے، الف جو ہے اس میں تو حرف مدہ نہیں ہے بیچ میں، الف حمزہ لام فا یہ مسمى جو ہے۔ البتہ طہرا طہارا یہ جو ہے، اسی طرح ہا یا، تو ان میں صرف مد اصلی ہوتی ہے، اس لیے کہ بعد میں کوئی ساکن نہیں ہے مقطعات میں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں حامیم، تو ہا میں 1 الف مد کریں گے، اور باقی جو حروف ہیں کم عسل نقص، ان 8 میں ایک تو حرف لین ہے عین، تو اس کا بھی مد جو ہے اس کو آپ یعنی لین لازم کہیں گے، اور مد کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن باقی جو ہے ان میں مد لازم ہے، اور وہ حرفی مخفف ہوگا یا حرفی مثقل ہوگا۔ اب مخفف دیکھیں، حامیم، تو اب یہ میم یا مدہ کے بعد آگے میم ساکن ہے، تو یہ حرفی مخفف ہے، لیکن طاسیم میم، تو اب اس میں سین کا مد جو ہے یہ حرفی مثقل ہے۔ یہاں تک تو مد کی بات تھی، باقی میں نے مد عارض نین عارض وہ بھی بتا دی تھیں۔ آج ہم او یرملان کا جو مجموعہ تھا جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، تو ان میں سے نون اور میم کو لیتے ہیں۔ نون اور میم کے قاعدے جو ہیں
ان میں پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ نون میں تشدید ہو، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو پھر اس میں ایک الف کے برابر آپ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب کبھی تو یہ وضعاً مشدد ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ادغام کے سبب سے مشدد ہو جاتے ہیں۔ اب وضعاً کیسے؟ جیسے ان، ان، لاکن، تو یہ وضعی طور پر نون مشدد ہے، اس میں ایک الف غنہ آپ کریں گے، اس کو اظہار مع الغنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اما، تو اب میم مشدد ہے، بعض جگہوں میں جو ہے ادغام کے سبب سے ہوتا ہے۔ تو نون ساکن و تنوین کے 4 احکام بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک اظہار ہے اور ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار جو ہے وہ تو صفت لازمہ ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھنا، تو لہٰذا اگر نون ساکن و تنوین کے بعد حلقی حرف آ جاتے ہیں تو ان میں اظہار حلقی ہوتا ہے، اور اس کو عارضہ صفات میں اس لیے بیان کیا تاکہ نون ساکن تنوین کے احکام یکجا ہو جائے۔ اب حلقی حروف کے علاوہ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون کے حروف آ جاتے ہیں تو یرملون کے حرف آئیں تو پھر نون ساکن و تنوین کا ان میں ادغام ہوتا ہے۔ ینمو 4 میں تو ادغام مع الغنہ ہوگا اور باقی لر، لام، را ان میں اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ سارے ائمہ کرام کے ہاں ہے، البتہ سیدنا امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے راوی امام خلف جو ہیں ان کے ہاں ادغام بلا غنہ پڑھا جاتا ہے، من یقول، موال پڑھتے ہیں۔ باقی سارے قراء جو ہیں ہاں یہ ادریس جو خلف صاحب کے راوی ہیں تو وہ بھی یا میں ادغام بلا غنہ کرتے ہیں اور واو میں غنہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن حفص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آپ کو یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہے اور 2 میں ادغام بلا غنہ ہے۔ حفص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہی میں لام اور را میں ادغام مع الغنہ بھی جائز ہے، لیکن ہم عام طور پر شاطبیہ کے طریق سے پڑھتے ہیں تو اس میں مع الغنہ نہیں ہے۔ ہاں ادغام مع الغنہ جو ہے وہ طیبہ کے جزری کے طریق سے ہے، لیکن اس کے ساتھ اور قواعد بھی طرق کے اعتبار سے ہیں جو میں نے اپنی کتاب تکمیل النص علی طرق الحفظ میں یہ 18 مسائل ہیں جو جزری کے طریق سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان میں ضروری ہے کہ اگر آپ مد منفصل میں قصر پڑھیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ادغام مع الغنہ کریں گے یا بلا غنہ کریں گے لام را میں۔ اسی طرح حمزہ سے پہلے اگر حرف ساکن ہو تو اس پر سکتہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو یہ مختلف وجوہ ہیں، وہ میں نے جدول کی شکل میں تکمیل النص علی طرق الحفظ میں یہ ساری صورتیں جمع کر دی ہیں۔ شاطبیہ کے طریق پر ہم مد منفصل میں حفص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں توسط ہی پڑھیں گے اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہی کریں گے۔ نون ساکن و تنوین کے بعد با آ جائے
تو وہاں اقلاب ہوتا ہے. قلب، قلب کہتے ہیں، اقلاب کے معنی ہے تحویل الشیء عن وجہ، کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے تبدیل کر دینا. تو یہاں نون ساکن کو میم ساکن سے تبدیل کر کے اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے. من بعد سمیع بصیر. اب دیکھیں یہاں پر میم سے بعض عرب حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ میم سے بدلتے نہیں ہیں، وہ سمیع بصیر کہہ دیتے ہیں. تو میم کو نرمی سے پڑھنا تو ہے، لیکن میم سے بدلنا ضروری ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ غنہ کریں گے. اور چوتھا قاعدہ اخفاء کا ہے، جسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں. نون ساکن و تنوین کے بعد 15 حرف ہیں. یہ حلقی، یرملون اور با اور الف ساکن کے بعد آتا نہیں ہے. ان کو نکال دیں تو کل 29 حروف میں سے یہ 15 رہ جاتے ہیں. تو ان کا مجموعہ بھی کسی نے ایک نظم کی شکل میں بنایا ہے. تاؤ ساؤ جیم و دالو، تاؤ ساؤ جیم و دالو، زال صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یعنی یہ 15 حروف جو ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے. اب اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے مخرج میں آپ زبان لگائیں گے نہیں، بلکہ آپ زبان کو نون ساکن و تنوین کے مخرج کے قریب رکھیں گے، اور اس میں خیشوم سے ایک الف کے برابر آپ غنہ ادا کریں گے. ان کنتم. بعض حضرات جو ہیں وہ اشباع سا پیدا کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بعض حضرات جو ہیں وہ حرف مخفات کے قریب لے جاتے ہیں. وہ عرب حضرات کی جو ہے وہ بعضوں کی رائے یہ ہے. بہرحال دونوں طریقے اپنے اپنے شیوخ سے جس کو حاصل ہوئے ہیں، تو کتابوں میں بھی ان کو لکھا گیا ہے تو درست ہیں. ان 15 حرفوں سے پہلے نون ساکن اور تنوین کا اخفاء ہوگا. اب میم ساکن جو ہے، تو یہ تو بتا دیا تھا کہ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے الف، اور میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جاتا ہے تو اس میں پھر آپ ادغام کرتے ہیں الیکم مرسلون. اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو پھر اس میں آپ اخفاء کرتے ہیں. میم کو نرمی سے اور با کو سختی سے آپ ادا کریں گے، اور ایک الف غنہ اس میں ادا ہوگا جب میم ساکن کے بعد با آ جائے گا. تو جیسے ام بہم، تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. یہ قواعد جو ہیں یہ او یرملان میں سے میم اور نون کے بیان ہوئے ہیں جو صفات عارضہ کے طور پر ہیں. صرف اس میں اظہار کے بارے میں نے کہہ دیا کہ اظہار جو ہے وہ صفت لازمہ ہے، یہ صفت عارضہ نہیں ہے. باقی اخفاء، اقلاب، ادغام یہ صفات عارضہ ہیں اور عارض بالحرف ہیں، دوسرے حرف پر موقوف ہیں. مثلا نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد یرملون کے حروف اگر نہیں آتے تو وہاں ادغام نہیں ہوگا. تو یہ صفت عارضہ اس اعتبار سے ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے جس کے بعد او یرملان میں حمزہ کے قاعدے جو ہیں وہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.